اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یلحدون فی آیاتنا لا یخفون علینا افمن یلقی فی النار خیر ام من یأتی آمنا یوم القیامۃ اعملوا ما شئتم انہ بما تعملون بصیر۔ سورہ فصلت کی تفسیر جاری تھی۔ آیت نمبر 40 سے لے کے 43 تک کی تفسیر ہے کہ خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے ان الذین یلحدون فی آیاتنا، بے شک جو لوگ یلحدون یعنی منحرف ہوتے ہیں ہماری آیات سے، گمراہ ہوتے ہیں ہماری آیات سے، لا یخفون علینا، وہ ہم سے پوشیدہ نہیں ہیں، افمن یلقی فی النار خیر، بھلا جسے جہنم میں ڈالا جائے، جہنم کی آگ میں ڈالا جائے وہ بہتر ہے، یا امن یاتی آمنا، یا وہ جو قیامت کے دن امان کے ساتھ آئے، امان میں آئے۔ اعملوا ما شئتم، بس عمل انجام دو جو تم چاہتے ہو، انہ بما تعملون بصیر، بے شک جو تم انجام دیتے ہو خدا اسے دیکھنے والا ہے، یعنی جاننے والا ہے۔ موضوع بحث یہ چل رہا ہے کہ مشرکین مکہ، کفار مکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رکاوٹیں ڈالتے تھے، بری نسبتیں دیتے تھے۔ جب رسول خدا درس قرآن دیتے تھے تو شور مچاتے تھے۔ اب گفتگو ہو رہی ہے کہ یہ لوگ جو آپ کو اذیت دیتے ہیں، کفر کرتے ہیں ہماری آیات کا، ان الذین یلحدون، الحاد سے مراد انحراف ہے، الحاد سے مراد انحراف ہے، منحرف ہوتے ہیں، ملحد ہیں، منحرف ہوتے ہیں ہماری آیات سے۔ آیات سے مراد آیات تکوینی ہیں، زمین، سورج، چاند وغیرہ، اور آیات قرآنی یا آیات تدوینی بھی مراد ہیں، دونوں آیات مراد۔ آیات کی دو قسمیں، دونوں مراد ہیں یہاں۔ اگر آپ آیت نمبر 37 اور 39 میں غور کریں تو سمجھ آئے گا کہ آیات تکوینی مراد ہیں۔ جیسے زمین کی بات ہوئی آیت نمبر 39 میں، وَمِنْ آیَاتِهِ إِنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً، تم دیکھتے ہو کہ اس کی نشانیوں میں سے کہ زمین مردہ ہونے کے بعد زندہ ہوتی ہے، مردہ ہوتی ہے، خدا اسے زندہ کرتا ہے۔ یہاں آیت نمبر 37 میں آیا من آیاتہ اللیل والنہار والشمس والقمر، اور اس کی آیات میں سے ہے رات، دن، سورج اور چاند۔ یہ آیت نمبر 47 اور 39 میں سورج اور چاند اور رات اور دن کا ذکر ہوا جو آیات تکوینیاں ہیں۔ اور آیات تدوینیاں قرآن کی آیات، اس کے حوالے سے آیت نمبر 26 میں ذکر ہوا، وقال الذین کفروا لا تسمعوا لہذا القرآن، کہتے ہیں کافر لوگ کہ رسول خدا کا درس قرآن، آیات قرآنی نہ سنا کرو، وَأَلْغَوْا، اور جب وہ بولے تو شور مچایا کرو، لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ، تاکہ تم غالب آ جاؤ، وہ ناکام ہو جائے، معاذ اللہ۔ ٹھیک، بس ان الذین یلحدون فی آیاتنا یعنی آیات تکوینی اور آیات تشریع، آیات تدوینی، قرآنی آیات۔ بس یہ جہاں جو دیکھتے ہیں سورج چاند دیکھتے ہیں، انہی کو سجدہ کرتے ہیں، انہی کو رب بنا لیتے ہیں، خالق کو رب نہیں مانتے، حالانکہ خالق رب ہے، یہ رب نہیں۔ ٹھیک، بس آیات تدوینی کو بھی سنتے ہیں رسول خدا سے، وہاں بھی شور مچاتے ہیں، دونوں جگہ پہ انحراف کرنے والے ہیں۔ اب خداوند عالم ان کو ڈرا رہا ہے کہ یہ جو تم کردار ادا کر رہے ہو، یہ کردار تمہارا کہ ہماری آیات تکوینی اور آیات تدوینی یعنی قرآنی آیات کو تم جو انکار کر رہے ہو، انحراف، گمراہ ہو رہے ہو ان کے حوالے سے، تو نتیجہ تمہارا برا ہے۔ کیا؟ پہلا، لا یخفون علینا، وہ سب ہم سے پوشیدہ نہیں، وہ ہم سے پوشیدہ نہیں، سارے اعمال ہم تمہارے جانتے ہیں، پوشیدہ نہیں ہو تم، بس بچ کے رہو خدا کے عذاب سے، پوشیدہ نہیں ہو۔ اول، افمن یلقی فی النار، بس ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا،
اور یہ برے لوگ ہیں. بہتر کون ہے؟ جو قیامت میں امان پائیں، جو آخرت پر کیا کریں؟ آخرت پر یقین رکھیں، جو آخرت میں امان پائے. آخرت پہ امان وہی پائے گا جو آخرت پہ یقین رکھتا ہے. آخرت پہ یقین رکھتا ہے. ایک دفعہ ہمارے ہاں ہمارے نوجوان تعلیم حاصل کرنے جاتے ہیں یونیورسٹی، وہاں تعلیم لینے جاتے ہیں. ایک دفعہ عرفاء کہتے ہیں کہ ہماری یونیورسٹی قبرستان ہے. مرحوم آیت اللہ قاضی طباطبائی وادی سلام، جو قبرستان ہے وادی سلام، اس کے شاگرد ہیں، اس یونیورسٹی سے پڑھے. یہ یونیورسٹی انسان کو سمجھاتی ہے کہ انسان کا بدن ختم ہو جائے گا، انسان کا بدن ختم ہو جائے گا، جبکہ انسان کی روح ابدی ہے. یہ قبرستان سے انسان سمجھتا ہے، یہ اس یونیورسٹی سے سمجھتا ہے. تبھی ائمہ علیہ السلام نے زور دیا ہے کہ قیامت پہ یقین رکھو، اور قیامت پر یقین رکھنے کے لیے تم قبرستان جایا کرو. اس یونیورسٹی جو قبرستان ہے، اس وجہ سے یہاں سے ہمیں سمجھ آتی ہے کہ انسان یہاں دنیا میں ابدی نہیں ہے، فنا ہوگا. انسان فنا ہوگا. انسان کی جدید ولادت موت کے بعد ہوگی. ابدی انسان تبھی ہوگا. ٹھیک، بس یہ نقطہ مہم ہے کہ امن یاتی آمنن، بھلا وہ بہتر ہے جو جسے جہنم کی آگ میں ڈالا جائے، یا وہ بہتر ہے جو قیامت میں امان میں آئے. اعملوا ما شئتم، یہ بھی جو چاہو تم انجام دے دو. خدا کے بس جو تم اپنی ناکام کوششوں سے دین اسلام کے نور کو نہیں بجھا سکتے. تو یعنی تم رسول خدا جب درس دے رہے ہوں یا پڑھ رہے ہوں تو تم شور مچاؤ، لیکن تم نور اسلام کو بجھا نہیں پاؤ گے، اسلام کے نور کو بجھا نہیں پاؤ گے. اعملوا ما شئتم انہ بما تعملون بصیر، وہ تمہارے اعمال کو بھی دیکھ رہا ہے. بس یہ ان جملوں سے لا یکفون علینا افمن یلقی فی النار اعملوا ما شئتم انہ بما تعملون بصیر، ان جملوں سے ان کو ڈرایا گیا ہے تاکہ ڈریں اور واپس پلٹ کے آ جائیں. بس قیامت میں دو گروہ ہوں گے قیامت کے. ایک گروہ امان کی صورت میں داخل ہوگا قیامت میں، دوسرا گروہ خوف کے ساتھ آئے گا. کیونکہ ان کا عذاب برا ہوگا. ان الذین کفروا بالذکر، بس آیت نمبر اب 41. ان الذین کفروا بالذکر لما جاءہم، بے شک جن لوگوں نے ذکر کا انکار کیا. بات وہی کفار عرب کی ہو رہی ہے کہ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا. ذکر سے مراد قرآن ہے. قرآن کا لما جاءہم، جب وہ آیا ان کے پاس. وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِیزٌ، بے شک یہ کتاب عزیز ہے. عزیز کی تفسیر بعد والی آیت کرے گی کہ کتاب عزیز سے مراد کیا ہے. آیت نمبر 42 میں ہے کہ لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ، بعد میں آئے گا کہ ٹھیک. اب ذکر سے مراد قرآن کریم ہے. الذین کفروا سے مراد مشرکین عرب، قرآن کریم کے نازل ہونے کے زمانے والے مشرکین عرب، جب ان کے پاس یہ قرآن آیا. اب یہاں آپ کا ایک سوال اٹھ سکتا ہے. وہ سوال یہ ہے، قرآن تو پورے جہاں کے لیے آیا ہے، تو یہاں قرآن کہہ رہا ہے کہ لما جاءہم ان الذین کفروا بالذکر لما جاءہم. یہ کفر آپ کہہ رہے ہیں کہ کافروں سے مراد کون ہے؟ مشرکین عرب. ہم مانتے ہیں کہ جو قرآن کی فضائے نزول ہے، فضائے نزول یہ ہے کہ پورے انسانوں کے تمام انسانوں کے لیے قرآن ہے. یہ قرآن تمام انسانوں کے لیے، پورے جہاں کے لیے ذکر للعالمین ہے. یہاں جب نزول کو ملاحظہ کیا جائے تو یہ سورہ مکی ہے. جس وقت یہ اتری اس وقت مخاطبین رسول خدا کے مخاطب پہلے مکے والے لوگ تھے.
مکے والے لوگ تھے، تو اس حوالے سے بات ہو رہی، جو نزول کے اعتبار سے ہم بات کر رہے ہیں، جو نزول کے اعتبار سے کہ مکی سورہ ہے تو مکے کے حالات کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے۔ جب رسول خدا نے ان کو قرآن سناتے تھے تو رسول خدا تو وہ شور مچاتے تھے، بس ان کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے کہ پہلے رسول خدا نے جس شہر میں رہتے ہیں وہاں تبلیغ کرنا شروع کی، بس قرآن مکے اور مدینے میں نازل ہوا، تو ممکن ہے کہ مدینے والوں کے لیے گفتگو ہو رہی ہو، ممکن ہے مکے والوں کے لیے گفتگو ہو رہی ہے، لیکن اس سے کوئی تضاد نہیں ہے کہ پورے جہاں کے لیے نہ ہو، معاذ اللہ، پورے جہاں کے لیے بھی ہے، ذکر للعالمین بھی ہے۔ ٹھیک، یہ نقطہ ذہن میں رہے۔ ان الذین کفروا بالذکر، بے شک کافر لوگ جنہوں نے انکار کیا قرآن کا، مشرکین عرب، لما جاءہم، جب یہ قرآن آیا ان کے پاس، کیسے انکار کیا؟ بہت ساری جو شاعر ہے، خواب آلودہ باتیں ہیں اس کی، ساحر ہے، لتاتون السحر، جادو لایا ہے، مجنون ہے معاذ اللہ، خواب آلودہ باتیں کرتا ہے، یعنی یہ ساری چیزیں رسول خدا کی طرف نسبت۔ لا تسمعوا ھذا القرآن، قرآن کو نہ سنا کرو، اس کے دروس قرآن کو نہ سنا کرو، شور مچایا کرو، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ کس میں آتی ہیں؟ اسی انکار میں آتی ہیں، اسی کفر میں آتی ہیں، اسی انکار میں آتی ہیں لایات۔ ٹھیک، اس کتاب انہ لکتاب عزیز، یہ جو نسبتیں دیتے ہیں کہ یہ خواب آلودہ باتیں کرتا ہے، شاعری کرتا ہے، معاذ اللہ اپنی باتیں گھڑ کے بتاتا ہے، یہاں اس آیت میں کہا کہ یہ کتاب عزیز ہے، عزیز کی جانب سے نازل ہوئی، خدا کی جانب سے۔ دیکھیں آیت نمبر 42، لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید۔ عزیز سے مراد کیا ہے؟ عزیز یعنی باطل کسی جہت سے، کسی جانب سے اس کی جانب نہیں آتا، کسی جانب سے باطل اس کی جانب نہیں آتا، یعنی یہ کتاب معصوم ہے، جس طرح رسول معصوم ہے، جس طرح امام معصوم ہے، اسی طرح یہ کتاب بھی کیا ہے؟ معصوم ہے۔ تنزیل من حکیم حمید، یہ نازل کہاں سے ہوئی ہے؟ حکمت والے اور لائق ستائش کی جانب سے۔ ٹھیک، یہاں بھی نکتے ہیں، بس کفار مشرکین عرب نے کہا، قرآن کریم کا انکار کیا، اس کے بعد ان کی طرف نازل ہوا کہ ان کی طرف سے کوئی چیز اس کو باطل نہیں کر سکتی کیونکہ یہ کتاب عزیز ہے، عزیز کی جانب سے نازل ہوئی ہے، باطل کسی جانب سے بھی اس پر نہیں آتا۔ اب لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، اس سے کیا مراد؟ من بین یدیہ سے مراد قرآن کے نازل ہونے والا زمانہ، یعنی باطل قرآن کے نازل ہونے والے کے زمانے میں بھی اس پر باطل نہیں آتا، رسول خدا کا زمانہ، اس وقت بھی باطل اس پہ نہیں آتا، اور من خلفی سے مراد تا قیامت تک کا زمانہ، قیامت تک کا زمانہ، قیامت تک اس میں باطل نہیں آئے گا، محافظ خدا ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ من بین یدیہ ولا من خلفہ، یعنی تمام جوانب سے باطل نہیں آتا، ہر کسی بھی جانب سے اس میں باطل نہیں آتا، لیکن بہتر یہ ہے کہ یعنی اس وقت بھی باطل نہیں آیا اور تا قیامت بھی باطل نہیں آئے گا قرآن میں۔ بس یہ نازل کہاں سے ہوئی ہے؟ تنزیل من حکیم کی جانب سے نازل ہوئی ہے۔ بس یہ جملہ جو ہے قرآن کے عزیز ہونے کی علت بیان کر رہا ہے کہ عزیز کیوں ہے قرآن، کیوں قرآن میں باطل نہیں آتا، کیوں یہ کتاب عزیز ہے، کیوں یہ حکیم کی جانب سے نازل ہوئی ہے، کیونکہ حکیم محکم اور مضبوط کام کرتا ہے، یہ حکیم ہے خدا، بس حکیم ہے تو اس کا کام بھی کیا ہے؟ مستحکم ہے، مضبوط ہے، بس مضبوط کام کیا خدا وند عالم نے، اس میں کبھی بھی باطل نہیں آ سکتا، بس یہ لائق ستائش ہے خدا وند عالم۔ ٹھیک، بس لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، بس یہ کسی بھی جانب سے باطل نہیں آتا، اس میں یہاں نزول کے زمانے میں بھی باطل نہیں آیا، تا قیامت بھی باطل، بعد میں بھی باطل نہیں آئے گا۔ ما یقال لک الا ما قد قیل للرسل من قبلک وان ربک لذو مغفرۃ وذو عقاب علیم۔ اے رسول،
بڑی باتیں تم سنتے ہو، کبھی یہ کہتے ہیں کہ تمہاری باتیں خواب آلودہ ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ شاعر ہے، کبھی کہتے ہیں کہ جھوٹ گھڑتا ہے، جان بوجھ کے جھوٹ گھڑتا ہے، کبھی یہ کہتے ہیں کہ ساحر ہے، کبھی یہ کہتے ہیں کہ مجنون ہے، کبھی یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اپنے دین سے یہ جدا کر کے غلط دین کی طرف معاذ اللہ لے جانے آیا ہے۔ یہ ساری باتیں جو آپ کے لیے کرتے ہیں، آپ کو جو اذیت دیتے ہیں، آپ کی جو توہین کرتے ہیں، توہین کیسی کہ آپ درس قرآن جب دینے لگتے ہو تو شور مچانا شروع کر دیتے ہیں۔ بس یہ نبوت اور قرآن کے جو مخالف ہیں، یہ جو مخالفت کر رہے ہیں، مخالفت کی جا رہی، یہ نہ سمجھیے گا کہ آپ سے یہ کر رہے ہیں۔ آپ سے پہلے انبیاء کا بھی حال انہوں نے ایسا ہی کیا۔ آپ سے پہلے بھی جو انبیاء آئے، آپ سے پہلے بھی جو کتابیں آئیں، انہوں نے ایسے ہی رد کیا۔ ایسے ہی انبیاء کو کہتے تھے کہ یہ خواب آلودہ باتیں ہیں، یہ شاعر ہے، یہ ساحر ہے، یہ مجنون ہے۔ آپ پریشان نہ ہوں، آپ غمگین نہ ہوں، یہ باتیں آپ سے نہیں ہو رہی ہیں، آپ سے پہلے انبیاء اور پیغمبروں سے بھی ایسی باتیں ہوئیں۔ ما یقال لک، آپ کے لیے نہیں کہا جاتا مگر وہی کہا جاتا ہے جو آپ سے پہلے والے رسولوں کے لیے کہا گیا۔ ان ربک لذو مغفرۃ، ممکن ہے اذیت سب سے زیادہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملی ہو، لیکن جو اذیت دینے والے جو جھوٹی نسبتیں دیتے ہیں، وہ نسبتیں آپ کی طرف بھی دیتے ہیں۔ ممکن ہے کہ اذیت یعنی خارجی طور پہ اذیت زیادہ ملی ہو رسول خدا کو، کہ روایات بھی، احادیث بھی ہیں کہ مجھے سب سے زیادہ اذیتیں ملی ہیں، ٹھیک، لیکن جو یعنی جھوٹی تہمتیں، جھوٹی نسبتیں پہلے والے پیغمبروں کو، اذیتیں یعنی سب پیغمبروں کو انہوں نے دی ہیں، لیکن سب سے زیادہ اذیت سہنے والے آپ ہیں، یہ سب سے زیادہ اذیت سہنے والے آپ ہیں، یہ الگ موضوع ہے، ٹھیک۔ ان ربک لذو مغفرۃ وذو عقاب علیم، بے شک تیرا رب صاحب مغفرت بھی ہے، آپ کی نسبت آپ کو بخش دے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ رسول خدا نے تو کوئی گناہ نہیں کیا، بخشے گا کیوں؟ نہیں، یہاں بخشنے سے مراد ہے یہ مکہ جہاں یہ لوگ آپ کو تکلیفیں دے رہے ہیں، یہ آپ جھوٹی تہمتیں سہ رہے ہیں، یہی مکہ آپ کے لیے جب فتح ہوگا ساری آپ کی تھکاوٹیں دور ہو جائیں گی۔ بس یہ مغفرت رسول خدا کے لیے کیا ہے؟ فتح مکہ کی صورت میں آپ سہیں، یہ مشکلات آپ برداشت کریں، آپ کے لیے بہت کچھ بعد میں ہے، وہ ہے فتح مکہ۔ یہ ہے آپ کی کہ آپ بس فتح مبین ہم دیں گے تم آپ کو، وضو صلح حدیبیہ ہے، اس میں کامیابی ہے، وہ فتح مبین وہ بھی ہے، وضو عقاب علیم۔ اور یہ جو آپ کو اذیتیں دے رہے ہیں، یہ جو آپ کو تنگ کر رہے ہیں، ان کے لیے نسبت خدا کیا ہے؟ سخت عذاب دینے والا ہے۔ ان کی نسبت خدا سخت عذاب دینے والا ہے، سخت عقاب کرنے والا ہے۔ بعض کو یہ نتائج ان کے جنگوں میں مل جائیں گے، جنگ بدر ہو، جنگ احزاب ہو، ان کو نتیجے ملیں گے، وہ عذاب دیکھیں گے، الہی عذاب دیکھیں گے۔ بس اگر تمہاری نسبت ان کی باتیں گمراہی اور کجی والی ہیں تو پہلے والے انبیاء اور رسولوں کے لیے بھی انہوں نے یہی باتیں کی، گمراہی والی باتیں کی، کجی والی باتیں کی۔ بس یہ کفار عرب کا رویہ، طرز عمل، غلط فکر انہی کی طرح ہے جو پہلے والے لوگ تھے۔ دیکھیں جی، انسان کو بچہ غصہ دلائے اور انسان کنٹرول کرے، اسے نہ مارے، یہ حلیم ہے، اور خداوند عالم کی صفت ہے حلیم۔ علم کا وزیر ہے، علم کا وزیر ہے۔ وزیر یعنی بڑا بوجھ اٹھانے والا، وزیر وزر سے ہے، وزر یعنی بوجھ اٹھانا، وزیر یعنی بڑا بوجھ اٹھانے والا۔ حلیم وزیر ہے علم کا، بس بڑا بوجھ اٹھاتا ہے۔ رسول خدا نے اتنی تکالیف کا بوجھ اٹھایا، اپنے خلاف جھوٹی تہمتیں سنی کفار مکہ سے۔ فتح مکہ کے وقت رسول خدا نے عام معافی کا اعلان کر دیا،
یہ ہے حلیم، یہ ہے حلم، کہ انسان اتنی صعوبتیں، اتنی تکالیف برداشت کر کے، اور جب وہ حکومت مکہ ان کے ہاتھ میں آ جائے تو عام معافی کا اعلان کر دیں۔ یہ کوئی آسان کام نہیں، یہ کوئی آسان کام نہیں۔ رسول خدا مظہر حلم خدا ہیں، مظہر حلم خدا ہیں۔ کاظم جو لفظ استعمال کرتے ہیں حلم سے سازگار ہے، غصہ پینے والا، برداشت کرنے والا، ٹھیک۔ بس ان ربک لذو مغفرۃ وذو عقاب علیم، بے شک تیرا رب تمہاری نسبت صاحب مغفرت اور ان کی تکالیف برداشت کرنے کی جزا تمہیں دے گا، فتح مکہ کی صورت میں دے گا تمہیں، صلح حدیبیہ کی کامیابی کی صورت میں دے گا تمہیں، اور ان کفار کی نسبت دردناک عذاب دینے والا ہے۔ ان کو جنگ بدر، جنگ احزاب وغیرہ دوسری جنگوں میں معلوم ہو جائے گا، ٹھیک۔ بس یہ قرآن کریم نے سورہ فصلت نے آیت نمبر 40 میں کہا کہ جو آیات تکوینی اور آیات تدوینی اور آیات تدوینی قرآنی آیات کا سے انحراف کرتے ہیں، وہ خدا کے عذاب سے بچ نہیں سکتے۔ بس قرآن جب آیا، اب خدا نے بتایا بھی کہ کیوں ان پہ عذاب آئے گا، کیونکہ قرآن ان پہ آیا۔ جب قرآن آیت نمبر 41 میں یہی کہا، قرآن جب ان کی طرف آیا تو انہوں نے انکار کر دیا، دلائل انہوں نے سنے، عمدن انہوں نے انکار کر دیا، دلائل کو سنا اور عمدن انکار کر دیا۔ قرآن وہ تھا جس میں باطل کبھی آ ہی نہیں سکتا، کسی جہت سے نہیں آ سکتا، تا قیامت نہیں آ سکتا۔ انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے رسول خدا کو کہا کہ یہ خواب آلودہ باتیں کرتا ہے، یہ شاعر ہے، یہ جھوٹ باندھتا ہے، یہ ساحر ہے، یہ باتیں کہیں۔ بس رسول خدا کو اگر تہمت لگا رہے ہیں، نہیں قرآن پہ تہمت لگا رہے ہیں کہ معاذ اللہ یہ خدا کا کلام نہیں، خدا کا کلام نہیں، ٹھیک۔ رسول خدا سے پھر خطاب کیا کہ جو اذیتیں آپ کو دی جا رہی ہیں، یہ اذیتیں آپ سے پہلے والے انبیاء کو بھی ملیں، آپ اگر حلیم بنیں گے تو خدا کی مغفرت کیسے ہوگی؟ فتح مکہ کی صورت میں ہوگی۔ اور اس وقت فتح مکہ کے وقت رسول خدا نے جب عام معافی کا اعلان کیا، مظہر حلم خدا ہو گئے، مظہر حلم خدا ہو گئے۔ وصلی اللہ علی محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔